ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رنگ پاکستان یا میدان عمل کے نام سے بک لکھی ہے اور ان سائڈ جو 7 سال انہوں نے کوریڈور راہداری جو اقتدار کی راہداریوں میں جو دیکھا ہے, جو آبزرو کیا ہے, جو رکاوٹیں فیض آئیں, ان سب کو لے کر. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. سر میں نے آپ کے بک کو سرسری پڑھا ہے, زیادہ نہیں پڑھا ہے, بہت دلچسپ ہے. ایک تو بہت بہت مبارک ہو سر آپ کو اس طرح کی انفارمیشن دینے کے لیے, آپ کا شکریہ بھی ہے سر. سر ایک آپ نے افغان وار کے اوپر سے بک کا اسٹارٹ کیا ہے اور اس کے یو ایس انفلوئنس کا ذکر کیا. سر مختصر بتائے گا کیا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے سر امریکہ کا پاکستان کے اوپر, اوورال حکومت کے معاملات کے اوپر, دہشت گردی کے اوپر, تمام معاملات کے اوپر, اور کتنا اہم ہے سر ہمارے لیے؟ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اثر کتنا ان کا اثر ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ کہاں پہ شراکت ہو سکتی ہے جو ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جب 9/11 ہوا تو امریکہ نے یہ تعین کیا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے پاکستان کو, اور پاکستان کا بھی اس میں پورا فائدہ تھا. پاکستان اگر شامل نہ ہوتا اس وقت جو جنگ تھی 2001 میں 9/11 کے بعد, تو پاکستان کو شدید نقصان ہوتا. خالی اقتصادی نقصان نہیں, پاکستان ختم بھی ہو سکتا تھا. سر ایک اور اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس طرح کے ممالک ہوتے ہیں, ہر ملک ہر قوم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ہم اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کسی جگہ پہ ہم نے امریکہ جو مرضی کر لے, ہم نے وہ نہیں کرنا, بیکاز وہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو اس وجہ سے مجھے بڑی اس بات پہ خوشی ہے. پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں ان آل فیئرنیس, کہ جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستان کی ریڈ لائن کو محفوظ رکھا ہے. سر ایک اور چیز آپ نے ذکر کیا ہے بل کلنٹن کے وزٹ کا ایوان صدر میں, بہت دلچسپ ہے. سر اس میں میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے, ایک جو واقعہ ہوا اتنے وی آئی پی صدر جو ہے واش روم چلے جانا, یہ کتنا وہ تھا اہم تھا, ایک اپنی آنکھوں سے. سر اس میں جب پریزیڈنٹ صاحب کا جو ریئیکشن ہے, پرویز مشرف صاحب کا صاحب, اس کے ریئیکشن کا آپ نے ذکر نہیں کیا. بعد میں اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ ہمارے چیف جسٹس صاحب اٹھ کے اس کے پیچھے چلے گئے تھے. نہیں, پہلے تو یہ کہ باتھ روم جانا یہ تو ایک انسانی نیڈ ہے, تو وہ جا سکتے ہیں چاہے وہ جدھر بھی بیٹھے ہوں. جی بعد میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن اٹھ کے گئے تو ارشاد حسن خان صاحب بھی اٹھ کے گئے, تو لوگوں نے کوئی اس طرح مطلب چی میں گوئیاں وغیرہ ایسی کوئی. جب واپس آئے تو ان کے ساتھ آ رہے تھے, تو لوگ تھوڑے بہت ذرا ہنسی کا موڈ ہوا. ہنس تو جنرل مشرف بھی ہنس رہے تھے. کوئی ایسی, میرے خیال میں یہ کوئی ایسی پلانڈ ایکٹیویٹی نہیں تھی. سر لیکن ہوئی ہے. آپ کی کلنٹن صاحب سے خود بھی بات ہوئی تھی, اس نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی تو نہیں ہوگی, تو افزاد کا اظہار کیا تھا سر. جی اس نے یہ کہا تھا کہ بالکل کہا تھا. اچھا سر ایک آپ نے یہ لکھا ہے کشمیر, مجھے کہا تھا چیف جسٹس کو نہیں, ان سے مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا, ان کی بات ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. سر ایک تو کشمیر کے اوپر آپ نے بہت کیا, واجپئی اور مشرف کے دور میں کافی حد تک ہم آہنگی ہو گئی تھی کشمیر کو سالو کرنے کے. بعد میں رکاوٹیں کیا ہوئی ہے سر؟ رکاوٹیں نہیں ہوئی. اس میں یہ ہوا تھا کہ 2004 میں جب یہ معاملہ بالکل دستخط کے نزدیک تھا, دونوں کے آپس میں بات چیت بہت آگے پہنچ چکی تھی. سیاچن, سر کریک, یہ جو ہمارے تنازعات تھے ہندوستان کے ساتھ, وہ تو بالکل طے ہو چکے تھے. کشمیر پہ بھی 4 پوائنٹ فارمولا پورا مکمل ہو گیا تھا دستخط کرنے. 2004 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی نے ارلی الیکشن کروا لی. 2005 میں ہونے تھے, انہوں نے 2004 میں کروا لی. وہ 2004 میں الیکشن میں بی جے پی ہار گئی. جب وہ ہار گئی تو واجپئی صاحب ہٹ گئے. 2005 میں منموہن سنگھ صاحب تھے, انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا 2005 میں صدر مشرف کو خاص ہندوستان انوائٹ کیا کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے. ہم سب گئے, دلی میں میچ بھی دیکھا, شاہد افریدی کی کمال بھی دیکھی. جی سر. اس کے بعد جب یہ ہندوستان کی حکومت بدلی تو تھوڑا سا انہوں نے ٹھہراؤ آ گیا ان کی, کیونکہ کانگریس آئی تھی. کانگریس اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی. منموہن سنگھ صاحب اپنے پاؤں جما رہے تھے. پیس وتھ پاکستان سے بڑی بات کبھی ان کی تاریخ میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو وہ بات ذرا تھوڑی ہلکی ہوئی. جب وہ رکی تو اس کے سال 1.5 سال کے بعد یہاں حالات بدل گئے. تو یہاں جو حالات بدل گئے, وہاں پہ حالات بدل گئے, تو وہ دستخط رہ گئے. سر بات کیا ہو رہی تھی اس سائٹ آپ کا, اس سائٹ آخری سوال سر, اس سائٹ آپ کا, اس سائٹ ہمارا کیا ہونا کیا تھا سر؟ کیا یہ ہونا یہ تھا کہ کشمیر کا سیٹلمنٹ ہونا تھا. اس میں میں نے بتایا 4 پوائنٹ. اس کو ابھی بھی لامبا صاحب کی کتاب پڑھے نا, ان کے جو فارن سیکرٹری تھے, وہ تھا مشرف 4 پوائنٹ فارمولا.
تو وہ اس کو جو نام دے دیں، مشرف کا نام ہٹا دیں. سر آخری سوال میرا ہے، سر آپ نے اسرائیل کے اوپر بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے پڑھا اس کو، اس میں کیا ہوئی تھی ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی سر مشرف دور میں کچھ اس میں طرح؟ بتاتا ہوں. اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. جی سر. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ لعنت 100 لعنت اسرائیل پہ، جو انہوں نے غازہ میں کیا ہے. اس کے بعد کنڈیمنیشن جو جینوسائیڈ ہوئی ہے، میں ان سے شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل انسانی اس لیول پہ جو بھی ہے. اس وقت صرف یہ بات ہوئی تھی کہ مذاکرات، بات ریکگنیشن یا ریلیشنز کی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے مدینہ میں پہلی دفعہ ہجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے جو دو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے پیس ٹریٹی کی تھی تاکہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم جو ہم سب کے استاد تھے، میں ان کو بہت بڑی قدر دیتا ہوں، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بیان دیا تھا کہ بات چیت کرنے میں ان کے ساتھ، دشمن کے ساتھ کوئی حرج نہیں. یہ ہوا تھا. سر آخری لاسٹ سوال، وہ پرومس ایسا یہ امریکہ نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی لیکن یہ ان کے زور پہ نہیں ہوئی، کیونکہ میں اس میں بیچ میں انٹرمیڈیری تھا اور جنرل مشرف نے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیپٹل پنشمنٹ. بہت شکریہ.